السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان ظفر خواجہ، ڈائریکٹر دی ایجوکیشنل نیٹ ورک، اس رمضان میں اس کوشش میں ہوں کہ میں قرآن کو خود سب سے پہلے سمجھ کے پڑھوں اور اس کے اندر جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہیں اور مجھے اور آپ کو دی ہیں ان پہ میں ٹھیک طرح عمل کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ویڈیوز قرآن کی کچھ آیتوں کی میں نے کوشش کی ہے میں بناؤں اور میں آپ لوگوں تک اس کو پہنچاؤں کہ جو علم اور جو انفارمیشن مجھے مل رہی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کے قرآن کو سمجھیں گے اور ہم مل جل کے کوشش یہ کریں گے کہ جو ہم چیزیں سمجھ چکے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ٹھیک طرح امپلیمنٹ کریں۔ جیسے پچھلی ہماری 2 لیکچرز گزرے ہیں جس کے اندر ہم نے قرآن شریف کی پہلے ان 5 آیتوں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دی۔ اس کے اندر ہم نے جو آغاز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ہم نے 3 آیتیں جو ہے وہ کور کر چکے ہیں۔ جو پہلی آیت تھی اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم انسانیت کو دیا تھا وہ پڑھنے کا دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ وہ سب سے بڑا مالک ہے اور خالق ہے اور اس نے کائنات کے سب کچھ بنایا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ میاں نے انسانیت کو اس کی حقیقت سمجھائی تھی، اور وہ دنیا میں ایک غرور کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، اس کو دکھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ حقیقت اس کی اصل میں ہے کیا، اور آخر میں اس نے مٹی میں جا کے مل جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری آیت میں پھر اقرا وربک الاکرم، پھر پڑھنے کی طرف دھیان دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ رب بہت بڑا ہے اور بہت کریم ہے، اور وہ اس سے مانگو اور وہ دینے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں جو ہیں جس میں 2 دفعہ اقرا کا لفظ آ چکا ہے، 2 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ پڑھو۔ پڑھنے کے فوراً بعد جو چوتھی آیت آتی ہے وہ کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں قلم سے کیا سکھایا۔ جو قلم ہے وہ ایک فنڈامنٹل انسٹرومنٹ ہے، وہ ایک مین ایلیمنٹ ہے جو ہر ایک استاد استعمال کرتا ہے، اور ایک ویسٹ کے اندر ایک سینگ آتی ہے کہ the pen is mightier than the sword، جو قلم ہے وہ تلوار سے زیادہ اس کا زور ہے۔ جو چیزیں قلم سے بدل سکتی ہیں وہ تلوار سے نہیں بدل سکتی، اور یہی معجزہ ہے۔ ادھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب سعودی عرب میں تھا، میں ایک اسکول ہیڈ کر رہا تھا، اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک پیرنٹ آیا ملنے کے لیے۔ نیچے سے مجھے ریسیپشن میں ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ عثمان صاحب ایک پیرنٹ آیا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بڑے غصے میں ہے۔ تو میں نے کہا یار ان کو بھیج دیں اوپر، دیکھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو جب وہ پیرنٹ اوپر آیا تو وہ ہمارے جاننے والا تھا ایک، اور اس سے بہت اچھی اسلام دعا تھی اور بڑی گپ شپ تھی۔ تو میں نے اسے بٹھایا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا بات ہے، آپ اتنے غصے میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ لیبنان کے تھے، ہی واز این عرب، اور وہ بڑے جو ہے نا پریشان سے تھے۔ میں نے کہا کہ بات بتائیں کہ بات اصل میں ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ یار میں بہت دکھی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا دکھ ہے آپ کو، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آپ عربی صحیح طرح نہیں پڑھا رہے۔ اب کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل اسکول تھے، انٹرنیشنل اسکول کے اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی مکس آف اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، جو کوئی پاکستان سے ہوتے تھے، کوئی انڈیا سے ہوتے تھے، کوئی فلپین سے ہوتے تھے، کوئی اسٹیٹ سے ہوتے تھے، کوئی یو کے سے ہوتے تھے، کوئی عراق سے ہوتے تھے، کوئی اپنا لیبنان سے ہوتے تھے، کوئی سیریا سے ہوتے تھے، کچھ سعودیز ہوتے تھے۔ تو بڑے مکس سی کلاس ہوتی تھی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم سب کو ایک پلین پہ لے کے آئیں اور کوشش کریں کہ ان کی ڈیولپمنٹ ٹھیک طرح ہو۔ اب میں نے ان کو کہا کہ ہم تو ایک انٹرنیشنل اسکول ہیں، اور انٹرنیشنل اسکول ہونے کے ناطے ہم نے ایک اپنا بہت ہی لیول مینٹین کیا، اس کو ہم سسٹمیٹکلی ڈیولپ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو آپ کی عربی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کس طرح سے اپ ٹو دا مارک نہیں؟ کہتا ہے کہ آپ کی قرآنک عربک نہیں ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ جو میرے سامنے پیرنٹ ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ اصل میں کرسچن تھا، تو میں یہ سوچ کے ایک دم حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب کہ وہ قرآنک عربک نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جو عربی کا ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی عربی ہوتی ہے، وہ قرآن کی گرامر ہوتی ہے،
اور آپ کا گرامر اور آپ کا عربی کا جو لیول ہونا چاہیے وہ قرآن سے ملنا چاہیے، اور آپ کو قرآن کو رکھنا چاہیے۔ تو پہلے تو میں کچھ سیکنڈ کے لیے جو اس کی میں شکل دیکھنے لگ گیا، میں نے کہا کہ یار مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن کا کیا مقام ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ایسی ہے کہ آپ جتنی دفعہ اسے پڑھیں اتنا زیادہ آپ کو علم اس سے ملتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتائیں، ساری باتیں سائڈ پہ، یہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ تو کرسچن ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بے شک ہم کرسچن ہیں، مگر ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ اس سے بہتر عربک گرامر کسی کتاب کی نہیں ہے، اور ہم بینچ مارک اس کو رکھتے ہیں۔ یہ جب اس شخص نے بات کی تو میں بالکل حیران رہ گیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اس قرآن کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ حفاظت اللہ نے قرآن کی خود ذمہ اٹھایا ہے حفاظت کرنے کا۔ سبحان اللہ، کہ ایک کرسچن جو اسلام کو مانتا نہیں ہے مگر وہ قرآن کو ضرور مانتا ہے، اور قرآن کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب قرآن شریف کی یہ آیتیں اتری ہیں، اور یہ واقعی ایک معجزہ ہے، اور یہ آخرت تک کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تم نے پڑھنا 2 دفعہ ہے، کہ آپ نے ایمفیسس جو چیز دینی ہے، جو غور کس چیز پہ کرنا ہے، کہ آپ نے علم ڈھونڈنا ہے، کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پوری زندگی اس طرح سے گزرے کہ آپ جو ہے وہ علم کے پیچھے بھاگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ آپ نئی سے نئی چیز سیکھیں، کوشش کرتے رہیں آپ کو نئے سے نیا علم ملے، کوشش کرتے رہیں کہ قرآن شریف کو آپ بار بار پڑھیں، اسی چیز کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اور جتنی دفعہ اس نیت سے کریں گے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ نیا سیکھیں گے، کیونکہ اس وجہ سے اللہ نے انسانیت کو 2 دفعہ اقرا کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ کہتا ہے قلم کی بات کر دیتا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھانا بھی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ علم حاصل کر لیا، آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی، اب آپ کی پوری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ علم، یہ میں نے بات، یہ چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے میں نے آگے تک پہنچانی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کو یہ بات پہنچانی ہے، پھر اپنے دوستوں کو پہنچانی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو پہنچانی ہے، پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے پڑوسی اور آس پاس جو آپ کے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچائیں۔ یہ پورا نظام پہلی 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ ہمارا زندگی کے اندر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اپنی زندگی جو اللہ کے حکم اللہ نے دیے اس کے مطابق گزاریں، ہم جو علم ہے اس کو حاصل کریں، اور وہ پھر اس علم کو پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آخری آیت جو ہے وہ بہت ایک دلچسپ آیت ہے۔ اب 4 آیتیں جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو یہ کہتے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو سب کچھ سکھایا۔ مطلب جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، جو سمجھنے چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کرنی ہے کہ ہم جو ہے علم لینا چاہتے ہیں، ہم قرآن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جا کے دنیاوی علم لینا چاہتے ہیں، ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لوئرز بننا چاہتے ہیں، انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، اسکول میں کام کرنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی، پھر اس کی ذات ہے، وہ آپ کے لیے رستے آسان بناتے جائے گی۔ علم کے رستے پہ آپ نکلیں گے، آپ کے لیے رستے خود بخود اللہ آسان کر دے گا، خود بخود آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے، اور خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کس طرح سے اللہ وہ چیز آپ کے دل میں اتار دے گا اور ذہن میں اتار دے گا۔ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد اور ہمارا عہد اس رمضان میں سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا ہے۔ دوسرا ہمارا عہد اس رمضان کے بعد قرآن سے جڑ کے رہنے کا ہے، اور پھر ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس علم ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم ملے، اور ہمیشہ یہ سیکھتے رہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی اس معاشرے میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے، مجھ سے زیادہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں ڈاکٹر بن گیا، میں نے کوئی علم کا کوئی کورس کر لیا، میں نے کسی شخص کی 6 لیکچر سن لیے کہ مجھے سارا علم مل گیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انسان کو کہتا ہے کہ میں علم سکھانے والا ہوں، اور علم کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، اینڈلیس ہے۔
آپ صرف لگاؤ لگائیں اور دل لگائیں اس کام میں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے اور کیا کیا انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اور کس طرح سے آپ کی سوچ بدلتی ہے، اور کس طرح سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میری دعا ہے اس رمضان کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ یہ توفیق دے، ہمیں یہ موقع دے اور ہمارے لیے یہ رستہ آسان کر دے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں۔ آمین۔